مانتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتیں ظالم ہیں, مرد بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں, لیکن ایک نیچر ہے کہ مرد جب مرد کی بات سنتا ہے یقین نہیں کرتا, عورت کے آنسو دیکھتا ہے تو مرد بھی اسی کی طرف پگھلتا ہے, تو بدنام کرتی ہے, دیکھو بچے چھوڑ دیے اس نے, بچوں سے ملنے نہیں آتا, یہ نہیں کرتا, حالانکہ اندر کہانی کچھ اور چل رہی ہوتی ہے. تو کہہ رہے بدنام کے, میں نے کہا ایسی کی تیسی یار, بدنامی کی کیا ہے, بدنامی تھوڑے دن چلتی ہے, اس کے بعد لوگ, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے آج کل, ہر آدمی اپنے معاملات میں اتنا گھرا ہوا ہے. میں نے کہا یہ جو آخرت میں بدنامی ہوگی, اماں کو یار اس بڑھاپے میں آپ اکیلا چھوڑ دو. کہہ رہے میں کراچی میں رکھوں اور ان کے لیے ملازم رکھوں. میں نے کہا نہ, بوڑھی ماں ملازم کے ساتھ اس کی گود میں سر رکھ کے سو, یہ تو بڑھاپے میں تو ماں کا مزہ ہے یار. ماں باپ جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں, جتنی بوڑھی ہوگی نا ماں, اس میں اتنا ہی اللہ محبت دل میں پیدا کرتا ہے اس کی. تو اسی طرح ہم عورتوں کو بھی بدماشی سکھاتے ہیں, صرف مردوں کو نہیں سکھاتے بدماشی. ہم خواتین کو بھی کہتے ہیں آپ کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, پھر مرد آڑا ترچھا بھی ہو برداشت کرو. اگر کمبخت بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, کماتا ہی نہیں ہے سالہ, کھلاتا ہی نہیں ہے, اپنے خرچے پہ, اپنے سسرال کے خرچے پہ پل رہی ہو, پھر میاں سے محبت یا اس کے حقوق کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. میاں بیسک حقوق نہیں اگر اٹھا رہا ہے, محبت ہے, آئی لو یو آئی لو یو, جب خرچہ نہیں ہوتا. یہ جو خواتین شوہروں سے پریشان ہوتی ہے نا, یہ رومانس نہیں ہے, رومانٹک قسم کے نہیں ہے, محبت کے ساتھ, بھائی یہ سارے حقوق ادا کر رہا ہے, اس لیے اس کو آئی لو یو کہنے کی ضرورت ہے نہیں. یہ جو بوائے فرینڈ ہوتا ہے نا جو آئی لو یو کی گردانے, اس کمبخت نے دھیلا بھی خرچ نہیں کرنا ہوتا آپ کے اوپر, نہ گیس کا بل دینا ہے اس کمبخت نے, نہ بجلی کا بل دینا ہے, نہ بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے, تو آئی لو یو پہ ہی چل رہا ہوتا ہے, یہ شعر و شاعری پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. جیسے انگریز جو ہے نا وہ خرچہ تھوڑی اٹھاتا ہے بیوی کا, بات تمیز سے کرتا ہے, نہ کبھی ہاتھ اٹھائے گا, بہت ایکچولی کر کے بات کر رہا ہوگا, اور ویمن رائٹس کی باتیں کر رہا ہوگا, گیس کا بل نہیں دے گا, نہ بجلی کا بل دے گا, مکان کا کرایہ نہیں دے گا. تو ہماری بیویاں اگر, ہماری عورتیں اگر یہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی آج کا سارا, آج کے بعد سے کوئی خرچہ آپ کے ذمے نہیں ہے, تو پھر ہمارے اخلاق دیکھو آپ. اور کیا فری پھوکڑ کے اخلاق میں کیا ہے بھائی, کیوں بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا میں, فری پھوکٹ کے اخلاق ہیں. جب کوئی ذمہ داری ہی نہیں لینی ہے تو فری پھوکٹ کے اخلاق میں کیا جا رہا ہے انگریز کا. انگریز ایک دفعہ پاکستانی شوہر بن کے دکھائے, جب گیس کا بل دے گا نا, بجلی کا بل دے گا, مکان کا کرایہ دے گا, بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا کہ میں مروں گا تو بچوں کے کام آئے, ان کو اسکول لانے لے جانے کی ٹینشن اٹھا رہا ہوگا, بچیوں کی شادیوں کی ٹینشن لے رہا ہوگا, 20 مسائل ہوں گے, اپنی بیوی کو ان تمام ٹینشنوں سے آزاد کیا ہوا ہوگا. پھر میں اس انگریز سے پوچھوں گا کہ اب تو تھینک یو سے بات شروع کر اور تھینک یو پہ ختم کر کے دکھا. وہ اتنی موٹی پنجابی میں گالی سے بات شروع کرے گا, بیچ میں اتنی موٹی گالی, اور آخر میں 11 دفعہ گالیوں پہ ختم کرے گا وہ. تو انگریزوں کے اخلاق سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور اب میں ان عورتوں سے کہتا ہوں اپنے پاکستانی اور ہندوستانی شوہروں سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنا بھی آڑا ترچھا ہے نا, ٹیڑھا میڑا اور بد اخلاق, آپ کو اس نے چھت دی ہوئی ہے, آپ کے بیسک حقوق یہ ادا کر رہا ہے. اس مکھنچو کا نام آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, مرسز فلاں, ٹھیک ہے نا, کہیں جاتی ہو عزت ہوتی ہے آپ کی. یہ ختم ہو گیا نا, عورت کی عزت اس کے شوہر سے ہے. آج ہماری لبرل خواتین بہت عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ہم نے شادی نہیں کرنی, ہم غلامی والی زندگی نہیں چاہتے, آزاد ہیں. 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. دفتروں میں ہر آدمی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. شادی شدہ لڑکی اگر جاب بھی کرتی ہے, لوگوں کو پتا ہے یار یہ مسز فلاں ہے, اس کی عزت ہے, بشرطے کہ وہ مسٹر صحیح آدمی ہو. ایسا نہ ہوگا مسٹر ہی کوئی عجیب سی چیز ہے تو پھر تو مسز فلاں ہونا ہی ہے بن جاتا ہے. وہ کوئی جسٹیبل آدمی ہو, کچھ اس کے جوڑ کا ہو, عزت ہوتی ہے. شادی نہیں ہے تو تھوڑی کوئی عزت ہے. وہ ایک کراچی یونیورسٹی میں کوئی لبرل انٹی ہے, میرے بہت خلاف بولتی ہے, مجھے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بتایا, میرے بھی شاگرد کراچی یونیورسٹی میں بہت پڑھتے ہیں نا. کراچی یونیورسٹی میں آپ بہت ساری انٹی ہیں, کسی کو کیا پتہ چلے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں. ان میں ایک انٹی ایسی ہیں, مجھے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بتایا, میرا نام جب بھی آئے گا نا وہ فوراً منفی تبصرہ شروع کر دیتی ہیں.
लिबरल आंटी हैं वो कराची यूनिवर्सिटी की, मेरे शागिर्द भी, जामिया के शागिर्द कराची यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे पढ़ते हैं, कहते हैं उस्ताद जी जब आपका नाम आता है वो कहती हैं ये कोई बंदा है, ये बैकवर्ड किस्म का आदमी है, दकियानूस शादियों की तरगीब दे रहा है, बच्चे पैदा करो, ये क्या है, ये कौन सी बातें कर रहा है ये। तो मुझे कल एक तालिब इल्म बताया कि वो मेरी जो मिस हैं, टीचर हैं, वो बहुत आपके खिलाफ हैं और वो शादियों वादियों के। मैंने कहा अपनी टीचर से ना जाके एहतराम से कहना है कि मिस आप भी शादी अब कर लें, हकीकत बता रहा हूँ, हम आपको टीचिंग से मना नहीं कर रहे, लेकिन काइंडली आप भी मुफ्ती साहब का बयान सुने और फौरन से पहले किसी बंदे की पहली बीवी बन जाएं, पहली वाला नहीं मिल रहा तो दूसरी बन जाएं आप, क्योंकि ये जो आपके ग्रेड है ना यूनिवर्सिटी में अभी, ये रिटायरमेंट के बाद ये आपके किसी काम के नहीं है। ना यूनिवर्सिटी आपको पूछेगी, ना मुल्क आपको पूछेगा, ना कौम आपको पूछेगी। बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद आपने जो तन्हाई में जिंदगी गुजारनी है ना, वो हमारे उस्ताद जी ने कहा है, वो भयानक आपका बुढ़ापा हमारे उस्ताद को अभी से नजर आ रहा है। यकीन ना आए तो जरा लिबरल आंटियों का सर्वे करके देख लो, जिन्होंने जवानी एजुकेशन और जॉब में गुजारी, निकाह को उन्होंने तरजीह नहीं दी, उनका बुढ़ापा और कैसा, और बुढ़ापा का मतलब 90 साल नहीं, 50 55 बस। समझते हो कि नहीं समझते? तो मैंने कहा अपनी उस्तानी साहिबा को एहतराम के साथ कह देना, अपनी टीचर को, कि मिस आप भी कभी संजीदगी से मुफ्ती साहब के बयानात सुने और काइंडली आपके स्टेटस का, आपकी प्रोफाइल का, आपको अगर कोई कमारा छड़ा छाट नहीं मिल रहा तो मुफ्ती साहब का बयान सुने, किसी प्रोफेसर से दूसरी बीवी बन जाए आप प्रोफेसर की। समझते हो? वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि टीचिंग छोड़ दें आप, लेकिन इसको पहले फोकस करें, ये जरूरत आपकी ज्यादा है, वरना आगे रिटायरमेंट के बाद बहुत भयानक बुढ़ापा है आपका। फिर यकीन ना आए तो मैं बहुत सारी आंटियों से उनकी मुलाकात करवा दूंगा आपको, आई लव यू, कि जिन्होंने टीचिंग को और जॉब को तरजीह दी, शादी को डिले किया, जिसके बाद अब वो तरस रही हैं, अजाब में जिंदगी गुजर रही है उनकी। नेचर से बगावत मत करो मेरे भाई। मैंने कहा ना, डॉक्टरों ने अंडे छुड़वा के लाए किस पे, हमें अंडों पे सेट कर दिया ना कि अंडे खाओ। अब गायों और दुम्बों की चर्बी छुड़वा के डालडा पे सेट किया और कुछ दिनों में आ जाएंगे दोबारा किस पे। तो इसी तरह ये जो फैमिली प्लानिंग की बातें कर रहे हैं ना कि औरत बच्चे पैदा करने से कमजोर होती है, सब ड्रामेबाजी है। ये तो नेचर है औरत की औलाद पैदा करना। कल उन्होंने इसी पर आना है कि औरत की सेहत किसमें है, नस्ल बढ़ाने में है। देख लो अपनी नानियों दादियों को, 90 साल जिंदा रही थी, उनको तो जानती भी नहीं थी ये हमल रोकना क्या होता है। ज्यादा अच्छी लाइफ उन्होंने सेहत के हवाले से भी, मेंटली भी ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारी है। तो वो यूनिवर्सिटी की जो टीचर साहिबा हैं, मैंने अपने शागिर्द से कहा, उनसे कहना कि मैं आपको बहुत सारी लिबरल आंटियों से मिलवा सकता हूँ। रिटायरमेंट के बाद देखो उन बेचारियों का हाल क्या होता है। हमारी दादियां नानियां तो कुछ भी नहीं आता था उनको, पढ़ी लिखी नहीं थी, कैसी बादशाहों वाली जिंदगी गुजारी है भाई। बहुएं भी हैं, दामाद भी हैं, पोते भी हैं, नवासे भी हैं, सब ने मिलके बुढ़ापे में खिदमत की है। इज्जत भी मिली है। इज्जत औरत को अपने खानदान से मिलती है, बाहर से नहीं मिलती। कंपनी आपको जब तक इज्जत देगी जब तक आप कंपनी के काम की हो। मैडम साहिबा कंपनी आपको जब तक इज्जत देगी जब तक आप कंपनी के काम की हो। जब आप कंपनी के काम की नहीं, वो हो सकता है साल में एक आध दफा तकरीब में आपको हार फूल भेज कर दिए जाएं, उसके बाद कोई भी नहीं पूछता। ये जितनी सेलिब्रिटीज है ना जो मशहूर जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिल रहे होते हैं, इनकी इज्जत सिर्फ उसी वक्त होती है जब अवार्ड दिया जा रहा है। उसके बाद घर पहुंचने के बाद ये वैसे के वैसे बैठे हुए होते हैं, ना दामाद है, ना बहू हैं, ना भाई हैं, ना बहनें हैं, कोई खानदान ही नहीं है बेचारों का। 4 शादियां कर लो, बुढ़ापे में इज्जत मिलेगी तुम्हें। जवानी में तो फड्डे होंगे, सही बता रहा हूं मैं। जवानी में तो हसद जेलेसी सब कुछ होता है ना, बीवियां लड़ेंगी। थोड़ी उम्र ज्यादा होगी, वो कहेंगी अब क्या रह गया लड़ने के लिए, इकलौता मियां है हमारा। आपको रेंटे बंदा नहीं लेना पड़ेगा, किराए पे जापानियों की तरह तन्हाई दूर करने के लिए बंदा बुलाने की जरूरत, बोलो ना, नहीं है। बच्चे होंगे आपके यार, कितने ही नालायक भी पैदा हो गए, एक आध तो काम का निकलेगा ना। अव्वल तो इंशाल्लाह सारे काम के निकलेंगे, लेकिन फर्ज कर लो यार, अगर 2 बच्चे हुए वही बिगड़ गए, स्पेयर में कुछ बिगड़ने के लिए भी रखो। हकीकत है, इतने हो कि 2-4 बिगड़ जाए तो बर्दाश्त कर लो कि यार बाकी ठीक है, एक क्या निकला। अब हमारे बच्चों में एक बच्चा पढ़ के ही नहीं दे रहा, कमबख्त। बर्दाश्त हो रहा है हमसे कि चलो यार इसको पंचर की दुकान खुलवा देंगे हम,
باقی تو پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ. اگر میرا وہ ایک اکلوتا ہی ہوتا, میں تو کہتا طارق صاحب تم تو گئے بیٹا, ایک ہی نکلا وہ بھی کسی کام کا نہیں. حالانکہ کام کا ہے الحمدللہ, یہ نہیں کہہ رہا کام کا نہیں, پڑھائی میں دماغ نہیں چل رہا اس کا. تو ہر آدمی کو اللہ نے ہر صلاحیت تھوڑی دی ہے. سارے ہی پڑھاکو ہوں تو سارے ڈاکٹر بن جائیں گے, سارے انجینئر بن جائیں گے, تم نیچے کام کرنے والے لوگ کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اور بعض دفعہ ایک بچہ پڑھائی میں نہیں چل رہا ہوتا, وہ اس لیے نہیں چل رہا ہوتا, وہ ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوتا ہے. وہ میں اگر اسکول میں پڑھائی میں چلتا تو آج میں یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا. ہمارا تو دل لگتا ہی, ہم تو شرارتوں میں آگے تھے بہت. ایک ایج کے بعد پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا, پھر دماغ لگ گیا ہمارا. تو آپ کو تھوڑی پتا ہے اللہ آپ کے بچے کو کیا بنانا چاہتا ہے بھائی. اللہ آپ کے بچے کو کچھ اور بنانا چاہتا ہے. میرے جتنے کزن جو پڑھاکو تھے کسی کام کے نہیں ہیں, معذرت کے ساتھ میرے کوئی کزن اگر بیان سن رہے ہوں, زیادہ تر وہی کام کے ہیں جو پڑھاکو نہیں تھے. وہ کمپیوٹر پہ ٹھک 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 بیٹھے, پتہ نہیں کیا کیا بن گیا یار, کمپیوٹر بھی سیکھ کے نا امریکہ کی کمپنیوں سے آرڈر پکڑنے شروع کر دیے انہوں نے. اور ایک بیٹھا ہوا ہے وہ رٹے لگا رہا ہے, از کالڈ نیوٹنز لا. آدھا قانون یاد ہے اس کو, شروع کا یاد نہیں ہے. لیکن پڑھائی کی ویلیو ہے. اب میرے بیان سن کے بعض بچے اور شرارتی ہو جاتے ہیں, پڑھیں گے تو کچھ آگے چلیں گے نا, لیکن ٹینشن لینے کا نہیں. ہمارا ایک بچہ نہیں پڑھ رہا, ٹینشن نہیں لیتا, میں دیتا ہوں اس کو, تھوڑے بہت تانے وانے دے دیتا ہوں. اچھا بس بیان ختم کر رہا ہوں, اور یہ بہت زیادہ ہو گیا, آپ مجھے 1:20 پہ بتا دیا کریں نا. اچھا میں نے دیکھا نہیں نا آپ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ غصے کو میرے بھائی مارکیٹ سے کیا کرو, حتی الامکان 100% ختم نہیں ہوگا, لیکن سارے جو ہماری سوسائٹی میں فسادات پیدا ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ہے کیا مسئلہ؟ غصے کا. تحمل سے بات سنو, تحمل سے جواب دو, تمام پہلوؤں پہ غور کرو, پازیٹیو نیگیٹو, اس کے بعد فیصلہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے چہرے پہ ان کی تعریف کی, فرمایا تمہارے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت محبوب ہیں, ایک الحلم والانات, ایک بردباری اور ایک جلد بازی سے اجتناب. جب بھی تم فیصلہ کرتے ہو بہت زیادہ سوچ بچار. تو یہ اگر آپ زندگی میں یہ طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.